رب المشرقین و رب المغربین، اور وہی پروردگار وہ رحمان دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دونوں بحروں کو، دریاؤں کو چلایا جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے۔ لا یبغیان، جو ایک دوسرے کے حد کو پار نہیں کرتے، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے، بحروں سے، چھوٹی موتی اور مونگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کے کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اسی کے لیے کشتیاں ہے، سمندری جہاز ہے، المنشآت، جو کھڑے کیے گئے ہے، بلند ہے۔ فی البحر کالاعلام، سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 18 سے اللہ تبارک و تعالی مزید کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے نعمت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہی رب جس نے مشرق اور مغرب کو بنایا ہے، وہی رب دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا وہی پروردگار ہے۔ اب مشرق ایک ہے، مغرب بھی ایک ہے، لیکن یہاں پر مشرقین اور مغربین کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس میں دو اور کافی سارے قول ہے، لیکن جو تفسیر الخازن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر سردی اور گرمی کے موسم کے اعتبار سے، کہ سردی میں ایک جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، اور گرمی میں وہی سورج دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر کسی اور جگہ غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند بھی۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ سورج اور چاند کے اعتبار سے ہے کہ مشرق و مغرب الشمس و مشرق الشمس، مغرب القمر و مشرق القمر، یعنی سورج کی طلوع اور غروب ہونے کی جگہ الگ ہے، اور چاند کی طلوع اور غروب ہونے کی جگہ الگ ہے، اس لیے فرمایا مشرقین، دونوں کی جگہ الگ الگ ہے۔ اسی کے اعتبار سے ہمارے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں، اور دن اور رات چھوٹے ہوتے ہیں، اور اسی مشرق اور مغرب کے تبادلے سے، سورج کی گرمی کمی زیادہ ہونے سے ہمارے فصلیں یہ سب کچھ پک جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان دونوں مشرقوں کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بحروں کو، دونوں سمندروں کو چلایا، روان کیا، یہ دونوں چلتے ہیں آپس میں، یلتقیان، جو ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ان دونوں کے درمیان برزخن، ایک رکاوٹ ہے، ایک حائل ہے، ایک پردہ ہے۔ لا یبغیان، جو ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے، خلط ملط نہیں ہوتے۔ آپ دونوں بحروں سے کون سا بحر مراد ہے؟ مفتی شفیع صاحب نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ اس سے مراد وہ نمکین اور میٹھا یا سفید اور کالا پانی مراد ہے۔ اس طرح تفسیر الخازن میں یہی بات لکھی ہے کہ اس سے مراد بحر روم اور بحر ہند مراد ہے۔ روم اور ہند کے جو بحر ہے آپس میں تو یہ ملے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان برزخون، ایک حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے، وہ جزیرہ خشک علاقہ، جو زمین کا خشک علاقہ ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ مراد ہے کہ بحر روم اور بحر ہند آپس میں ملتے پر ایک دوسرے کے حد کو کراس نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمکین، کھارا، میٹھا پانی کو اکٹھا ایک لائن کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان دونوں دریاؤں سے نکلتے ہیں اللؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں چھوٹی موتی، والمرجان یہ کہتے ہیں بڑی موتی کو کہا جاتا ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ لؤلؤ عام موتی مراد ہے، اور مرجان سے مراد وہ لال، سرخ اور قیمتی موتی مراد ہے۔
یہی بھی دونوں موتی سمندر سے دریاؤں سے نکلتے ہیں جو انسان کے کاروبار کے لیے اور بزنس کے لیے اور استعمال کے لیے ایک بہترین اعلی کار بہترین چیز ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی دریا، یہی سمندر، اس میں سمندری کشتیاں ہیں، سمندری جہاز ہے اور بحری جہاز ہے جو پہاڑ کی طرف بہت بڑے نظر آتے ہیں، سمندر میں کھڑے ہیں۔ المنشآت، پہاڑوں کی طرف بہت بلند، المنشآت بہت بلند ہے، اونچی ہے، فی البحر سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرف بہت بڑے بڑے جہاز یہ نظر آ جاتے ہیں۔ یہ پانی اس کو ڈباتے بھی نہیں ہے اور پانی اس کو نیچے گراتا نہیں ہے، گرتی بھی نہیں ہے۔ یہ پانی کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، بحر کا اندر جہاز کا، کشتی کا چلنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو دریا کے اوپر انسان چلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ انسان رابطے میں رہتے ہیں اور دوسرے ملک کے ساتھ ہم آمد و رفت کی اشیاء کو بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں مزید اپنی نعمتوں کا اضافہ فرمایا ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرق اور مغرب اس کا پروردگار اللہ ہے۔ آپ کے دل میں کوئی اور بات نہیں آنی چاہیے، یہ اللہ ہی کی مخلوق، اللہ ہی کی کنٹرول میں ہے۔ اور پھر دریاؤں کو بہانا، چلانا، پھر آپس میں مل گئے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی سے پھر بہت کچھ چیزیں نکلتے ہیں، قیمتی ہیرے نکلتے ہیں، قیمتی موتی نکلتے ہیں جس کو انسان بھیج دیتے ہیں اور اسی سمندر کے اوپر ہم کاروبار بھی کر لیتے ہیں، چل جاتے ہیں۔ تو تم اے انسان اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟